الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. حمد و صلات کے بعد کوئی لمبا چوڑا وعظ اور گفتگو نہیں ہوگی، بالکل مختصر چند باتیں اپنی اصلاح اور آپ کی خیر خواہی کے حوالے سے ذکر کروں گا. ویسے بھی ماہ رمضان میں کراچی والے خطبہ کا نچوڑ نکال دیتے ہیں. مسلسل گفتگو، مسلسل دروس، مسلسل تقریریں، اور پھر رات بھر کا اور دن کا سفر. آج ماہ رمضان کی 29ویں شب ہے. 28 روزے پورے کر چکے ہیں، 29ویں کا آغاز ہو چکا ہے. ماہ رمضان کا اس دنیا میں آنا اور پھر گزرتے ہوئے چلے جانا، اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے، ایک درس ہے. اور وہ سبق، نصیحت اور درس وہ یہ ہے کہ اے حضرت انسان، یہ تیری دنیا کی زندگی یہ دارالعمل ہے، اور آخرت کی زندگی دارالجزا ہے. اس دنیا میں ہم جو کچھ کریں گے اسی کا بدلہ ہمیں قیامت والے دن ملے گا. ماہ رمضان کے آنے کا مقصد بھی انسان کی اصلاح ہے.
یہ پورا مہینہ ہم سب کی ٹریننگ ہے، یہ ہماری بگڑی ہوئی کیفیت کی اصلاح کے لیے یہ رمضان آتا ہے، تاکہ ہم اس میں اپنی اصلاح کر کے بقیہ زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ شخص من تزکا کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، وہ کامیاب ہے۔ اور اس کے بعد گناہوں کی معافی کے بعد، نفس کے تزکیے کے بعد، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، پھر اس نے اپنے اللہ کا ذکر بھی کیا، آخرت کی فکر بھی کی، اور آخرت کی فکر کو بجا لاتے ہوئے فَصَلَّى، اس نے اپنے آپ کو نمازوں کا پابند بنا دیا۔ اللہ نے فرمایا یہ بندہ کامیاب ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کے مزاج کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ انسان کیونکہ اس کے دل کے اندر حرص ہے، ایک طمع اور لالچ ہے، وہ آخرت کے مقابلے میں وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔ جبکہ اللہ نے فرمایا حقیقت یہ ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی ہی بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی کی بہتری کے لیے اللہ نے یہ عارضی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس عارضی زندگی کے اندر ہم جو کریں گے اسی کا بدلہ پائیں گے، کیونکہ یہ زندگی دار العمل ہے اور آخرت کی زندگی دار الجزا ہے۔ جٹ لوگ ہو، کسان لوگ ہو، محنت مشقت کرنے والے، آپ نے گندم کی کٹائی ابھی کی ہے، ہل چلائے، زمین میں گندم کا بیج ڈال دیا، پانی لگا دیا، اس کے بعد کسان گیا گھر میں آرام کیا، چند دن گزرے، پھر وہ زمین کا چکر لگاتا ہے، صبح تازہ بتازہ دم ہو کے زمین کا چکر لگا کے اپنے کھیت میں گھوم پھر کے وہ گھوم بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، کیوں؟ ہل چلائے، کھاد لگائی، کھاد ڈالی، پانی لگایا، بیج زمین میں دفن کر دیا، اب اس کے بعد اب وہ اپنی اس محنت کا صلہ ظاہر ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس لیے ہر روز اس زمین کا چکر لگاتا ہے، دیکھتا ہے کہاں سے کنبلیاں نکل رہی ہیں، کہاں سے گندم کا دانہ پھوٹ رہا ہے، کہاں سے کپاس کا دانہ نکل رہا ہے۔ وہ جیسے جیسے وہ دانہ نکلتا دکھائی دیتا ہے ویسے ویسے کسان کی خوشی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس نے محنت کی ہے۔ یہ تو دنیا کی محنت ہے جس کو ہم دیکھ کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ لوگوں اس وقت کا کیا عالم ہوگا کہ جب انسان دنیا میں نمازیں پڑھ کے جائے، روزے رکھ کے جائے، خیرات کر کے جائے، زکوٰۃیں دے کے جائے، صدقات کر کے جائے، تراویح پڑھ کے جائے، قیام اللیل کر کے جائے، نیکیوں کے انبار لگا کے جائے، اور قیامت والے دن اپنے دار العمل کے اندر کیے ہوئے بدلے کا جب اس کی جزا قیامت والے دن رب العالمین خود جب اس کو بلا کے دے گا تو اس وقت اس محنتی انسان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہ جانے والا رمضان ہم سب کو پیغام دے کے جا رہا ہے کہ دنیا میں رہنے والوں، رہنا تم نے بھی نہیں، میں آیا بقا مجھے بھی نہیں، تم آئے ہو بقا تمہیں بھی نہیں۔ تم 20 سال کی زندگی، 30 سال کی، 40 کی، 50 کی، 60 کی،
70 75 80 کی زندگی لے کے آئے، رہنا تم نے نہیں ہے، لہذا میں تمہیں جاتے ہوئے یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو دنیا میں آیا ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، سدا بہار کی زندگی لے کر نہیں آیا، بلکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ دیکھتے نہیں پچھلے رمضان میں کتنے ہمارے علاقے کے ساتھی زندہ دکھائی دیتے، نماز تراویح پڑھتے بھی نظر آتے تھے، دکھائی دیتے تھے، آج وہ دنیا میں نظر نہیں آ رہے۔ جانے والا بھی بندے کو یہی پیغام دے کے جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کفا بالموت واعظا، اور زندو یاد رکھو مرنے والا تمہیں اپنی موت کا انجام چکھنے کے بعد ہم سب کو یہ نصیحت کر کے چلا ہے، مجھے کندھا دینے والے، مجھے زمین پہ لٹانے والے، میرے کرتے کو کینچی کے ساتھ پھاڑ کے 2 ٹکڑے کر دینے والے، میرے جسم پہ پانی بہانے والے، مجھے لٹا کے کفنانے والے، پھر میرا جنازہ پڑھنے والے، پھر کندھا دے کے زمین کی زینت بنا کر آنے والے، کفا بالموت واعظا، وہ جانے والا ہم سب کو یہ پیغام دے کے جاتا ہے، جیسے میں چلا ہوں ویسے تمہیں بھی جانا پڑے گا، آج میرا نمبر کل تمہارا نمبر آئے گا، آج تم مجھے کندھے پہ لے کے جا رہے، کل تمہیں بھی کوئی کندھے پہ لے کے جائے گا۔ اہل دل بڑی پیاری بات کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، وہ دنیا آنی جانی، کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی۔ کل کا جمعہ میں نے کراچی میں پڑھایا، جمعہ پڑھاتے ہوئے میں نے کہا، وہ جمعہ والوں سن لو، آج 28 تاریخ ہے، اسی اپریل کا مہینے تھا، 2019 کا سن تھا، اپریل کی 27 تاریخ کو میں نے اپنی جوان بھابھی کا جنازہ اٹھتے دیکھا ہے، 7 بچوں کو میں نے زندہ چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے جوانوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کراچی میں بھی یہ بات ذکر کی، آج 30 تاریخ ہو چکی ہے، جانے والے تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ حاجی عبدالحق ہماری آنکھوں کے سامنے زندگی گزار کے چلا گیا، جنازہ میں فقیر نے پڑھایا، وہ جانے والا پیغام دے کے چلا ہے، رہنے والوں صدا تمہیں بھی نہیں، اور زندگی میں زندہ رہنے والوں ہمیشہ تم نے بھی نہیں رہنا۔ اہل دل یہی سبق سمجھاتے ہوئے کہتا ہے، وہ کوئی آج ٹریا کوئی کل جاوے، وہ دنیا آنی جانی، آج ٹر دیاں ویکھیں لوگانوں، کل واری تیری آنی، کل واری تیری آنی، وہ اتھے بیٹھ صدا نہیں ہو رہنا ہے، اتھے بیٹھ صدا نہیں ہو رہنا ہے، اتھوں ایک دن چلنا پینا ہے، اور تیری زندگی اتھے تیری زندگی اتھے ہی رہ جانی، کوئی چیز نہ نال لے جانی ہے،
تیری دنیا کا سرمایہ بھی یہیں رہ جائے گا، یہ تیری دنیا کی کمائی بھی یہیں رہ جائے گی، یہ زمین مکان محل و مکانات یہیں رہ جائیں گے، کوٹھے بنگلے بنائے ہوئے یہیں رہ جائیں گے، بندے کے ساتھ کیا چیز جائے گی؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب میت کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے، تین چیزیں میت کے ساتھ جاتی ہیں۔ پہلی چیز، میت کے ساتھ جانے والی پہلی چیز بندے کا اعمال ہوتا ہے، دوسرا بندے کا عیال ہوتا ہے، تیسرا بندے کا مال ہوتا ہے۔ عیال بندے کا ساتھ، مال بندے کا ساتھ، عیال بندے کا ساتھ۔ پیارے پیغمبر جامع ترمذی کی روایت، پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جب میت کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے، ایک چیز بندے کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ کون سی چیز بندے کے ساتھ جائے گی؟ وہی چیز جائے گی جو دارالعمل کے اندر عمل کریں گے۔ اعمال بندے کے ساتھ جائے گا، مال بھی واپس پلٹ آئے گا، خاندان بھی واپس پلٹ آئے گا۔ ابا بیٹے کو دفنانے کے لیے گیا تو باپ واپس، بھائی بھائی کو دفنانے کے لیے گئے تو بھائی واپس، دوست دوست کو دفنانے کے لیے گئے تو دوست واپس۔ اب بندہ دنیا میں اہل و عیال کے ساتھ رہنے والا، لیکن جب موت آئی بندہ بے بس ہو چکا ہے، اس کا وقت بھی مقرر ہو چکا ہے، نماز جنازہ کی ادائیگی کا اعلان بھی ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں حضرات اعلان سن لیجئے، فلاں مولانا فوت ہو گئے، نماز جنازہ اتنے بجے ہوگا۔ اب نماز جنازہ کا جیسے ٹائم قریب آتا چلا جاتا ہے، نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی 10:30 کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں میت کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ لوگوں مرنے کے بعد چودھری کا نام بھی گیا، مرنے کے بعد مولوی صاحب کا نام بھی گیا، مرنے کے بعد اللہ اکبر وزیر اعظم کا نام بھی گیا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ عبد الرحمن کو کب لے آؤ گے، مولانا عبداللہ کو کب لے کے آؤ گے، حاجی عبدالحق کو کب لے کے آؤ گے، فلاں کو کب لے کے آؤ گے۔ مرنے کے بعد دنیا کے نقشے ہی بدل دیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد دنیا کے اللہ اکبر نظام بھی درم برم ہو جاتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ چودھری کو کتنی دیر ہے، مولوی کو کتنی دیر ہے۔ ہاں، ہر بندے کی زبان پہ یہی سنتے ہم دکھائی دیتے ہیں، فلاں میت کو کتنی دیر ہے، میت کو کیوں نہیں لے کے آئے؟ وہ لوگوں یہ جانے والا ہم سب کو پیغام دے کے چلا ہے، وہ اتھے بیٹھ صدا نہیں ہو رہنا ہے، وہ اتھوں ایک دن چلنا پینا ہے، تیری ہر شے اتھے ہی رہ جانی، کوئی چیز نہ نال لے جانی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میت کو قبر کے اندر اگر میت کے عمل ہوں گے تو وہ بھی قبر کے اندر، اگر عمل نہ ہوئے تو مال بھی واپس اور عیال بھی واپس۔ ساتھ کیا گیا؟ اعمال تو ہے نہیں ہمارے، نیکیاں تو ہے نہیں میری، میں تو اکیلا گیا، آیا بھی اکیلا گیا بھی اکیلا۔ فرق صرف اتنا ہے، جب آیا تھا برہنہ تھا، جب آیا تھا جسم پہ کپڑا نہیں تھا، جب جانے لگا گھر والوں نے، خاندان والوں نے 3 جسم پہ کپڑے ڈال دیے، 5 جسم پہ کپڑے ڈال دیے۔ جب آیا تھا خالی ہاتھ تھا، جب جانے لگا 3 کپڑے تو پہنا دیے، لیکن ان کپڑوں کی کوئی جیب بھی نہیں کہ جس میں کوئی پیسے بھی ڈال دے۔ یاد رکھیے بات وہی، دنیا دار العمل ہے، آخرت کی زندگی دار الجزا ہے۔ یہاں ہم نیکی کریں گے اسی نیکی کا بدلہ پائیں گے۔ اگر ہم نے یہاں رہ کے اپنی مان مانی، اپنی مرضی کی زندگی گزار دی، اپنے خاندان کے کتنے ہی لوگوں کے جنازے ہم نے اٹھائے، کتنوں کو ہم نے دفنائے، کتنوں کو ہم نے کفنائے۔ وہ جانے والے ہم سب کو یہی پیغام دے کے چلے ہیں۔ ہاں جی، حاجی عبد الرحمن مرحوم یہیں رہ کے دنیا فانی سے کوچ کر گیا، حاجی الہی بخش مرحوم اسی دنیا فانی میں رہتے ہوئے وہ بھی کوچ کر گیا۔
ان کی اولاد بھی دنیا سے چل بسی ہے، ان کے بیٹے کچھ موجود ہیں، کچھ پوتے چھوڑ کے گئے، کچھ پوتیاں چھوڑ کے گئے، نواسے چھوڑ کے گئے، نواسیاں چھوڑ کے گئے، پیغام دے کے گئے۔ اور دنیا والوں یاد رکھنا، دنیا میں زندہ رہنے والوں یاد رکھنا، جیسے ہم آئے تھے خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ واپس جا رہے، تمہیں یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں۔ تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی قبر کی اصلاح کے لیے، اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، اپنی جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، پیارے پیغمبر کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے، اور قیامت والے دن محمد الرسول اللہ کی شفاعت کا حقدار بننے کے لیے تمہیں نمازیں پڑھنا ہوں گی، روزے رکھنا ہوں گے، صدقے کرنا ہوں گے، خیرات دینا ہوگی، فرما برداری کرنا ہوگی، رب کا بندہ بننا ہوگا، محمد الرسول اللہ کا امتی بن کے زندگی گزارنا ہوگی۔ یہ دارالعمل ہے، عمل کر کے آؤ گے، کل قیامت والے دن بدلہ پاؤ گے۔ اگر یہاں رہ کے بھی کچھ نہ کیا، قبر میں کیا جواب دیں گے، میدان محشر میں کیا جواب دیں گے، حوض کوثر سے کیسے پانی نصیب ہوگا، جنت کا داخلہ کیسے ملے گا۔ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ بندہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اس نے سوچ لیا، اس نے ٹھان لیا۔ اتنی مثالیں ایک خطیب نے، ایک مقرر نے، ایک مہمان نے لمبا سفر کر کے اس نے ہمیں بتا دیا، مرنے والوں کا سبق یاد کرا دیا، کفا بالموت واعظہ کا سبق یاد کراتے ہوئے بتا دیا۔ وہ ہمیں لاکھوں دے کے گئے، کروڑوں دے کے گئے، مربوں کے مالک بنا کے گئے، کئی مرلوں کے مالک بنا کے گئے، کئی کنالوں کے مالک بنا کے گئے۔ ہمیں تو مالک بنا کے گئے، لیکن ایک گز زمین کا ٹکڑا بھی ساتھ نہ لے کے گئے، اور وہ یہ سمجھا کے گئے کہ زندہ یاد رکھنا، یہ دنیا یہیں رہ جائے گی، تو دنیا میں نہیں رہے گا، لیکن یہ دنیا کا سارا سامان یہیں رہے گا، تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ دارالعمل ہے، اس میں عمل کرے گا وہی چیز تیرے ساتھ جائے گی۔ اگر یہاں رہ کے ہم نے زندگی اپنی مرضی کی گزاری، ویسے گزار لی جیسے جانور کھا رہے، پی رہے، سو رہے، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اگر میری اور آپ کی زندگی بھی انہی حیوانوں جیسے گزری تو پھر یاد رکھنا کل قیامت کا دن جب آئے گا، میرا جب حساب ہوگا، آپ کا جب حساب ہوگا۔ ابھی آپ نے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کی تلاوت سنی، قرآن مجید کے آخری پارے کی پہلی سورت کی تلاوت سنی، اس میں کیا ہے کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ جب جانوروں کا حساب ہوگا، کتے بلے کا حساب ہوگا، خنزیر کا حساب ہوگا، گیدڑ کا حساب ہوگا، حلال جانور کا حساب ہوگا، حرام جانور کا حساب ہوگا۔ جب ان کا حساب و کتاب ہو جائے گا، حساب و کتاب کی تکمیل کے بعد اللہ کیا کہے گا؟ کونوا ترابا، او مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ، مٹی ہو جاؤ۔ اس وقت اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی توفیق اور جرأت عنایت فرمائے۔ وہ بے نماز جس نے کبھی مسجد کا رخ نہیں کیا، وہ نافرمان جس نے کبھی اللہ کی پرواہ نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ نہیں کی، اپنی منمانی کی زندگی گزارنے والا یہ نافرمان بد عمل انسان جب جانوروں کا حساب و کتاب مکمل ہونے کے بعد جب سنے گا کہ اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ تم مٹی ہو جاؤ، یہ کہے گا کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، میں بھی حرام جانور ہوتا، میں بھی کتا ہوتا، میں گیدڑ ہوتا، خنزیر ہوتا، جانور ہوتا۔ جیسے ان کا حساب ہوا اور ان سے کہہ دیا گیا مٹی ہو جاؤ، کاش میں بھی یہی ہوتا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کاش کے کہنے سے بہتر ہے آج ہوش کے ناخن لے لیجئے، آج اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کر لیجئے اور ٹھان لیجئے اللہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، میری جوانی نافرمانی میں گزرنی تھی گزر گئی، لیکن اللہ خود کہتا ہے بندے جب تم اپنے شرم و حیا کے دامن میں لپٹ کر میرے دروازے کی چوکٹ پہ آ جاتا ہے، اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں لے کے جب میرے دروازے کی چوکٹ پہ آ کے اشکبار ہوتا ہے، ندامت کے آنسو بہاتا ہے، اور تم مجھے آ کر اتنا ہی کہتا ہے کیا؟ کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے ہی در پہ
آن جھکا کر ساری خطائیں معاف میری. بندہ ہاتھ بھی اٹھائے بیٹھا ہے، اشک بار بھی ہو رہا ہے، ندامت کے آنسو بھی بہا رہا ہے، اپنے رب کو منانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اپنی جبین نیاز کو بھی جھکا رہا ہے اور کہتا ہے کر ساری خطائیں معاف میری، میں تیرے ہی در پہ آن جھکا، تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کون ہے دنیا میں تیرے سوا. انسان کی بے بسیاں دیکھو، انسان کی بے چارگیاں دیکھو، انسان کی بے کسیاں دیکھو. انسان کیا کہتا ہے؟ تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کون ہے دنیا میں تیرے سوا. انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے گناہ گار انسان، اے نافرمان انسان، ساری زندگی گناہوں میں گزار دینے والا انسان کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں شرمندہ ہوتا ہے، کیوں غمزدہ ہوتا ہے؟ ہائے ہے اتنے میرے گناہ ہو گئے، اتنی میری غلطیاں ہو گئیں، میرے گناہوں کو کون معاف کرے گا؟ اللہ آسمان پہ بیٹھ کے خود کہتا ہے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے پر میں رب راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی. کیوں؟ وہ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے. کیوں؟ تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. بندہ شرمائے اس سے جس کے بارے میں پتا ہو مانگوں گا ملے گا یا نہیں ملے گا. رب کی دربار میں بندہ سچا توبہ طائب ہو، پکا ارادہ لے کے جب رب کے دروازے کی چوکھٹ پہ آ جاتا ہے، اللہ کو کہتا ہے اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ پاک فرماتا ہے بندے سچی توبہ کا ارادہ تو لے کر آ، گناہوں کی گٹھلیاں لے کے آئے گا، زمین پر یہ رحمت لے کے آؤں گا. تو جتنے گناہ لے کے آئے گا میں تیرے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ معاف کرنے کے بعد تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالوں گا. یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا پروردگار ہے. یہ دنیا کی زندگی میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں دار العمل ہے. اس کے اندر ہم عمل کریں گے، آخرت میں اسی عمل کا بدلہ پائیں گے. میری دعا ہے جن ساتھیوں نے رمضان بھر محنتیں کی، کوششیں کی، مصلی رسول پہ کھڑے ہو کے نماز تراویح پڑھی اور پڑھائی ہے، سنی اور سنائی ہے، اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے. دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ کے علم میں ہے جب میں نے یہاں بنیاد رکھی تھی ایک اینٹ بھی دیکھنے کو نہیں ملتی تھی. آج اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، پنکھے بھی ہیں، چٹائیاں بھی ہیں، ماربل بھی لگے ہیں، ہر طرف چراغاں ہی چراغاں ہیں، روشنی ہی روشنیاں ہیں. میں مبارک دیتا ہوں اس شخص کی قلندری کو، اس شخص کے جذبے کو جس نے دنیا کے سارے تانوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اللہ کے رضا کے حصول کے لیے انہوں نے یہ 2 کنال کا رقبہ وقف کیا. آج یہاں الحمدللہ 5 وقت کی نماز بھی ہو رہی، خطبہ جمعہ بھی دیا جا رہا ہے. الحمدللہ 2021 کے جون کے مہینے سے شعبہ حفظ کی کلاس بھی یہاں شروع ہو چکی ہے، جس کا انشاءاللہ رزلٹ اور انعامات 8 مئی بروز اتوار انشاءاللہ آپ سنیں گے. اور اس دفعہ الحمدللہ یہ آپ کے لیے بھی خوشخبری کی بات ہے
اہل علاقے کے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے 2011 سے لے کر اب تک جتنے بھی لڑکے اور لڑکیاں طلبہ اور طالبات انہوں نے شعبہ ناظرے میں حصہ لے کے اللہ کے کلام کو انہوں نے پورا کیا، اس سال انشاءاللہ ان کو سند فراغت بھی دی جائے گی، سند کی جو ہے وہ فضیلت سے بھی ان کو نوازا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مرکز امام بخاری شجاع آباد کی سندیں الحمدللہ تیار ہو چکی ہیں اور یہاں پہنچ بھی چکی ہیں۔ یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ اللہ نے مجھے صحت بھی دی ہے اور یہ فعال بھی اللہ نے کر دیا ہے کہ اتنی بیماریوں کے باوجود بھی الحمدللہ اللہ مجھے ریاض سے محفوظ فرمایا۔ یہ تم رمضان سے لے کر اس وقت تک رات کو میں کبھی 2 گھنٹے نہیں سو کر دیکھا، پوری رات میری جاگتے گزرتی تھی، محنت میں، مشقت میں، بھاگ میں، دوڑ میں، اس کے پاس جا، اس کے پاس جا، اس کی محنت کر، اس کی محنت کر، اس سے مانگ، اس سے مانگ، مانگنا صرف اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ میں نے کبھی، آج میری اتنی عمر ہو چکی ہے، میرے کالے بال سفید ہو چکے ہیں، میری اولاد جوان ہو چکی ہے، مجھے فخر ہے، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں نے آج تک اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی انسان سے میں نے بطور معاملت کے ایسے نہیں کیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کیجیے، میں نے اپنی محنت کی ہے، آج اسی محنت کا نتیجہ ہے، آپ ساتھیوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ لیکن جب مرکز کے حوالے سے باری آتی ہے، جامع مسجد باب الاسلام کا جب نمبر آتا ہے، مرکز امام بخاری کے طلبہ اور طالبات کا جب نمبر آتا ہے، میں کسی کو نہیں چھوڑتا، کوئی کچھ بندہ کہتا رہے، کوئی کچھ کہے، آ گیا مولوی مانگنے، باتیں ہوتی ہیں، وہاں بھی ہوتی ہیں، آ گیا جی، جی شیخ صاحب آ گئے جی، امام صاحب آ گئے جی پیسے لینے کے لیے، مجھے اللہ کی قسم اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ آپ کے اخلاص و برکت عطا فرمائے۔ مجھے خبر ملی ہے، ابا جی بھی بتا رہے تھے، یہاں کے مقامی ساتھیوں نے بھی اس آنے والے پروگرام کے حوالے سے بھی چند ساتھیوں نے معاملت کی ہے، میری دعا ہے انہوں نے پروگرام کے حوالے سے معاملت کی ہے، اللہ ان کے جان میں، مال میں، عزتوں میں، اخلاص میں برکت عطا فرمائے۔ اور کچھ ایسے ہمارے کسان کاشتکار ساتھی بھی، ہمارے اپنے عزیز قریبی ہمسائے، انہوں نے اپنا اللہم ربنا لک الحمد کما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو طاعت نگاہ فرما۔ یا اللہ ہمارے حاجی عبدالحق مرحوم رحمہ اللہ کی قبر کو طاعت نگاہ فرما۔ اللہ وہ مرد کلندر مجھے جہاں بھی ملتا تھا، مذاق بھی ہوتی تھی، تبسم بھی ہوتا تھا، مسکراہٹ بھی ہوتی تھی، اور دنیا سے جانے سے پہلے یہی کہا تو جہاں بھی ہو میں مروں، میرا جنازہ تو نے پڑھانا ہے۔ اللہ تو نے مجھے توفیق دی، میں یہاں پہنچا، میں نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے، ان کے حسنات کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ان کے علاوہ جو اس علاقے کے جو بھی بزرگ مرد عورت فوت ہو گئے، اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ سب کے گناہ کو اپنے رحمت سے معاف فرما۔ اللہ حاجی عبدالحق مرحوم کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ نے، ان کی گھر والی نے تیرے دین کی آسانی کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے، تیرے محبوب کی سنت پر عمل کرنے کے لیے، مزید اس مرکز کو آگے بڑھانے چڑھانے کے لیے انہوں نے 34 مرلے کا رقبہ دیا ہے۔ اللہ اس خاتون کے لیے بھی اس رقبے کو صدقہ جاریہ بنا، حاجی عبدالحق مرحوم کے لیے بھی اس زمین کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جتنا رقبہ دیا ہے اس کے بدلے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ محلات عطا فرما دے۔ اللہ ان کے علاوہ باقی جو
دل لگائے ہوئے ہیں، اللہ میری دعا ہے ان کے صحت میں برکت عطا فرما، ان کی جوانیوں میں برکت عطا فرما، ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما۔ اللہ جتنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ اللہ جو اس علاقے میں مرد عورت چھوٹے بڑے بزرگ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ میرے والد محترم کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، میری والدہ محترمہ کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ والدین کا سایہ تیری بڑی عظیم نعمت ہے، جن کے والدین زندہ ہیں اولاد پر والدین کا سایہ صحت کے ساتھ قائم اور دائم فرما۔ والدین کو اولاد کا فرمان بردار بنا دے، والدین کو اولاد کا خدمت گزار بنا دے یا اللہ، اولاد کو والدین کا خدمت گزار بنا دے، ہر ایک کو حق ادا کرنے کی توفیق اور جرأت عنایت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين برحمتك يا ارحم